جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اس شخص کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہ و پکار سے بچتے رہو، کیونکہ وہ صرف اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں روکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اللہ روز قیامت اسے کے والدین کو عزت کا تاج پہنائے گا اور جنت کا وہ لباس عطا فرمائے گا جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کے روزے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر تجھے کوئی سب سے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی سب سے برا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خود بیٹھنے کے لیے دوسروں کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے، اس کے بجائے مجلس میں ایک دوسرے کو جگہ دو اور دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو۔